بائبل کے مطابق پوپ اربن کا دعویٰ اور اس کا اثر۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے گناہوں کے کفارے میں اپنا خون پہلے سے بہا چکے ہیں، لیکن پوپ اربن نے بائبل کی تعلیم سے روگردانی کرتے ہوئے غریبوں، کسانوں اور مزدوروں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ صلیبی جنگوں میں حصہ لیں گے تو ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کی نجات یقینی ہوگی۔ یہاں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا صلیبی جنگیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں تھیں؟ ہر وہ مذہب جو کہ بات کرتا ہے امن کی اور وہ کہتا ہے کہ یہ امن کا مذہب ہے، تو اسی کا تعلق جب ہم صلیبی جنگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ کرسچینٹی کے بارے میں مسیح خداوند نے حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ جو تلوار سے قتل کرتا ہے وہ تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ ابتدائی صدیوں کا اگر آپ ذکر دیکھیں تو ابتدائی صدیوں میں جب رومی حکومت کے اندر پہلی صدی مسیحی جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں مسیحیوں پر ایک بڑا پرٹیکولر الزام یہ تھا کہ یہ لوگ جنگ کے لیے نہیں جاتے۔ اس دور میں ضرورت ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے وہ اپنے وطن کے لیے، ملک کے لیے جنگ کریں، جیسا کہ آج کل نارمل سمجھا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو کہ اپنے ملک کے لیے جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا، وہ جو ہے وہ شاید ملک کا وفادار نہیں ہے، اور مسیحیوں کو کہا جاتا تھا کیونکہ یہ لوگ جنگ کے لیے نہیں جاتے اس لیے یہ وفادار نہیں ہے۔ اس لیے جنگ جو ہے وہ اس وقت مسیحی بڑے وثوق کے ساتھ اس بات کی بات کرتے ہیں کہ جنگ کرنا جو ہے وہ مسیحیوں کے اس میں نہیں تھا، اور خصوصی طور پر اگر آپ صلیبی جنگوں کی بات کریں تو صلیبی جنگوں کو ہم کسی طور پر بھی مسیحی خداوند کی تعلیمات کے مطابق نہیں کہہ سکتے۔ اربن دوئم کے لالچ سے لبریز وعدے نے اپنا اثر دکھایا۔ اور تمام مجمع میں کپڑے کی بنی صلیبیں تقسیم کر دی گئیں تاکہ وہ انہیں اپنے کپڑوں پر سجا سکیں۔ اس کے بعد سب لوگ اس مقدس جنگ کے مشن کو پھیلانے کے لیے منتشر ہو گئے۔ دیکھیے، حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسخ شدہ تعلیمات ہیں جو عیسائی دنیا جن پہ اس وقت ایمان رکھتی ہے، وہ یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے اور جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں ان کا گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ ان کا اس وقت عقیدہ ہے، جس عقیدے پہ دنیا عیسائیت چلتی ہے۔ پوپ اربن II نے جس وقت لوگوں کو مذہبی طور پر ابھارا تو اس نے یہ کہا کہ جو لوگ اس صلیبی جنگ میں، یعنی پہلی صلیبی جنگ میں 1095 والی میں آئیں گے، ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو بنیادی ان کا جو عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب، جو اس وقت دنیا عیسائیت کا ہے، اس کو وہ کنٹراڈکٹ کرتی ہے اس کی بات۔ پوپ کی اس کال پر جلد ہی شدید رد عمل ہوا۔ اس لشکر میں نہ صرف باقاعدہ لڑنے والوں کی بڑی تعداد تھی بلکہ 10,000 عام افراد بھی شامل تھے۔ یہ غیر منظم جنگجو لشکر ہنگری سے قسطنطنیہ اور ایشیائے کوچک میں اتر آیا، لیکن ہنگری کے سپاہیوں نے انہیں عبرتناک شکست دی اور بچ جانے والوں کا ترکوں نے صفایا کر دیا۔ مگر جب صلیب کے لیے لڑنے والوں کی دوسری لہر ابھری تو انسانی قتل عام کی ایسی دل خراش داستانیں تاریخ کے صفوں میں رقم ہو گئیں جن کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔